2009 سے پہلے میں نہیں سمجھتا کہ گلگت بلتستان کے پاس کوئی سٹیٹس تھا. 2009 کے پاس یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ہم ایسے ایک سینسٹیو علاقے کے اندر رہتے ہیں. ایک گلوبل ولیج دنیا بن چکا ہے اور کلیئر کٹ یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشنز کے اندر یہ مینشنڈ ہے کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. دنیا اس کو جانتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ملنا چاہیے تو ڈائریکٹ صوبہ ملنا چاہیے. کچھ عقل سے کام لینا چاہیے. جب میں نے وہاں آواز اٹھائی تو اس میں گورنمنٹ کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے کہ مجھے پورٹ فولیو ملے. یہ آواز پتہ نہیں کس طرح ایک سرکولیٹ ہو کے وفاق چلی گئی ہے اور پھر وہاں سے یہ جو بھی مجھے عہدہ ملا. کمیونٹی یا کھیت والے کو مطمئن کیے بغیر کسی کی مجال ہی نہیں ہوگی کہ وہ زبردستی آ جائے آگے جا کے وہ پھر ڈگ آؤٹ کر لے منرلس کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں IMN. پروگرام ہے ٹاکرا، اور ٹاکرا میں آج ہمارے ساتھ میزبان موجود ہیں پروفیسر اجمل حسین. پروفیسر اجمل حسین فیڈرل ممبر ہیں ٹاسک فورس برائے منرلز کے، اور سابق سیکٹری مالیات رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف گلگت بلتستان کے، اور آپ ماہر تعلیم بھی ہیں. ان کا اپنا ایجوکیشنل ایک اچھا بیک گراؤنڈ بھی ہے. پروفیسر صاحب ویلکم. جی پروفیسر صاحب، عبوری آئینی صوبے پہ بتائیں. بڑی پیش رفت نظر آ رہی ہے بظاہر. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ایک سرپرائز ہوگا GB کے لیے؟ جی بالکل. دیکھیں کچھ چیزیں میں بھی آبزرو کر رہا ہوں، آپ سب آبزرو کرتے ہوں گے کہ بعض لوگ ٹولیوں کی شکل میں یا چوک پہ آ کے چوراہے پہ آ کے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں یہ صوبہ جو ہے یہ عبوری صوبہ نامنظور ہے. عبوری صوبہ نامنظور ہے. میرا یہ سوال ہے شاہ صاحب کہ عبوری صوبہ آئینی عبوری صوبہ نہیں تو کیا؟ 2009 سے پہلے میں نہیں سمجھتا کہ گلگت بلتستان کے پاس کوئی سٹیٹس تھا. 2009 کے پاس یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ہم ایسے ایک سینسٹیو علاقے کے اندر رہتے ہیں. ایک گلوبل ولیج دنیا بن چکا ہے اور کلیئر کٹ یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشنز کے اندر یہ مینشنڈ ہے کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. دنیا اس کو جانتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ملنا چاہیے تو ڈائریکٹ صوبہ ملنا چاہیے. کچھ عقل سے کام لینا چاہیے. آئینی حقوق کو لینا ایک پروسیس کا نام ہے. ایک پروسیس وہ گریجولی آپ لے سکتے ہیں. 2009 میں یہ انیشیٹ ہوا تھا. سیلف امپاورمنٹ اینڈ گورننس آرڈر جو آیا اور صوبائی اسٹیٹس ٹائپ کا کوئی انہوں نے دے دیا. 2018 میں اس کو مزید تھوڑا سا امپاورڈ کر لیا گیا. جو سب سے مشکل کام تھا شاہ صاحب وہ تھا آئینی عبوری صوبہ بنانا. بھائی کشمیر کا ایشو ایک فیکٹ ہے. بنے گا ویسے کشمیر نہیں آئینی عبوری صوبہ بنے گا انشاءاللہ. ہمیں امید ہے کیونکہ فرنٹ لائن میں. لیکن آپ کے دوست تو کہہ رہے ہیں جی کہ ہماری مدت خراب ہو رہی ہے. 2.5 سال ہمارا جو ہے وہ مراعات کا مسئلہ آ رہا ہے. تو یہ قربانی دیں گے یہ لوگ؟ آپ کی پارٹی والے اپوزیشن تو قربانی دینے کو تیار ہے. یہ ان کی ذاتی دینا چاہیے. ذاتی نہیں ہے نا، حکومت کا حصہ. اگر کوئی بھی، میں یہ نہیں کہتا کسی پارٹی کا بھی ان کو شرم آنی چاہیے. ان کو شرم آنی چاہیے بشمول PTI والوں کو بھی. سب کی بات کر رہا ہوں اگر جن کی یہ انٹینشنز ہیں. کیونکہ اپوزیشن تو مخالفت نہیں کر رہی ہے. گولڈن شیک کی اس ٹائپ کا وہ پتہ نہیں، وہ بہت ہی شرم کی بات تھی. وہ گولڈن ہینڈ شیک والا ایشو ہے یہ والا. تو اگر جن کی ہے یہ ان کا اپنا میٹر. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آئینی عبوری صوبہ ہے یہ بہت بڑا اقدام ہے حکومت پاکستان کا کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے GB کا مسئلہ پہلی مرتبہ حل ہو رہا ہے؟ بالکل. اس سے پہلے تو آرڈرز تھے. اس سے پہلے آرڈرز تھے. اور دیکھیں یہاں پہ چیزیں رکتی نہیں ہیں. کوئی یہ نہ سوچے کہ جو ہماری ایک جو موومنٹ ہے فل حقوق لینے کی یہ رک جائے گی. وہی آؤٹس نکلتے رہتے ہیں. لیکن اس پروسیس میں جو سب سے چیلنجنگ پروسیس تھا وہ تھا آئینی عبوری صوبہ. اس شیلٹر کے اندر آئیں گے تو دیکھتے جائیں آگے دنیا کے ڈائنامکس بڑی تیزی سے چینج ہوتی ہیں. اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ جو یہ لوگ چاہتے ہیں یہ بھی ہوگا. کوئی ایک اچیومنٹ بتا دیں 100 سال میں، کوئی کام بتا دیں کیا ہوا؟ پانی، بجلی، کوئی سڑکیں کوئی درست ہو گئی ہوں، کوئی لوڈ شیڈنگ میں بہتری؟ اس وقت جو پروجیکٹس لانچ ہوئے ہیں یہ آپ کے نالج میں بھی ہے کہ وہ پروجیکٹ ایسے نہیں ہیں جن کے ثمرات جو ہیں آپ 1.5 سالوں میں یا 1.5 سال سے پہلے 2 سالوں میں ایون 2.5 سالوں میں بھی آپ کو ملے. کیونکہ جو پروجیکٹ اس وقت جو انیشیٹ ہوئے ہیں آپ کو خود علم ہے کہ شارٹر پاس کا ہے. تو یہ ایسے پروجیکٹس ہیں جن کے ثمرات ہمارے آنے والی نسلیں ان کے ثمرات لیں گی. پلس آپ کا
جو اگر آپ بات کرتے ہیں کہ گلگت سٹی کے اندر یا 2-2.5 سال بعد جن کے ثمرات، تو ان میں سے آپ کے ہیزل پروجیکٹ ہے جو کہ 12.5 بلینس پہ اس کا ٹینڈر بھی ہوا ہے، تو کام بھی، بلکہ آپ اگر وزٹ کریں تو ہلکا پھلکا کام سٹارٹ ہو چکا ہے. اور اس کے بعد عطاباد ہیں. تو باقی یس کچھ چیزیں جو ہیں، اب میں تو جی بی گورنمنٹ کے اندر کسی کیبنٹ کا حصہ تو نہیں، لیکن سٹی کے اندر گلگت بلتستان جس میں سکردو ہو، گلگت سٹی ہو یا ڈسٹرکٹ بھی ہو، تو ان کے اندر جو چھوٹے موٹے جو کام ہوتے ہیں جس طرح آپ کر رہے ہیں، وہ ایز سچ ابھی تک تو اس کے ثمرات دکھائی نہیں دے رہے ہیں، لیکن امید ہے کہ یہ ایک اسٹریم لائن میں آئیں گے. 1.5 سال ہوئے ہیں، آگے دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ بجٹ میں یہ لوگ کیا لے کے آتے ہیں. یہ پی ٹی آئی میں کوئی یہ ضروری ہو گیا ہے کہ آپ ہارڈ لائن لیں، کسی کو لتاڑیں، کوئی سخت تقریر کریں، اس کے بعد کوئی عہدہ مل جاتا ہے؟ آپ کے ساتھ بھی یہی ہوا؟ دیکھیں مجھے میرے آپ کی وہ تقریر تو بڑی تاریخی، اس کے تاریخ کا حصہ بن گئی ہے. جی وہ ایک، اس کے بعد پھر آپ کو پورٹ فولیو دیا گیا. آپ مطمئن ہیں ویسے اس پورٹ فولیو سے؟ دیکھیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے. آپ تو تعلیم کے شعبے سے وابستہ تھے، آپ کو لا کے منرلز میں آپ گھسیٹا گیا. نہیں دیکھیں، اب منرل سیکٹر، نہیں، آپ مطمئن ہیں پہلے بتائیں. جی بالکل میں مطمئن ہوں، لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں کوئی بھی، جب میں نے وہاں آواز اٹھائی تو اس میں جی بی گورنمنٹ کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے کہ مجھے پورٹ فولیو ملے. یہ آواز پتہ نہیں کس طرح ایک سرکولیٹ ہو کے وفاق چلی گئی ہے، اور پھر وہاں سے یہ جو بھی مجھے عہدہ ملا. لیکن بنیاد تو وہی آپ کی تقریر ہی رہی. یہ مجھے نہیں پتا کہ اس کی بنیاد کیا تھی. اور دوسری بات یہ کہ ابھی آگے دیکھتے ہیں 2.5 مہینے تک. اگر 2.5 مہینے بعد مجھے لگے گا کہ میرے اس پورٹ فولیو سے اگر یہ پبلک کے کام کا نہیں ہے یہ پورٹ فولیو، تو میں ڈیفینیٹلی، میں آپ آج بتا رہا ہوں کہ میں پھر سے ریزائن دوں گا، میں چھوڑ دوں گا. میں کہوں گا یہ عہدہ مجھے نہیں چاہیے. لیکن جو ٹی او آرس مجھے ملے ہیں اس سے انشاءاللہ، اور ٹی او آرس کے اندر ظاہر ہے ابھی سیکٹری منرلز بھی یہاں پہ موجود نہیں ہے، وہ مشیر صاحب بھی موجود نہیں ہے، وہ آئیں گے تو اس کے بعد ہم بیٹھ کے پالیسی کو ریویو کر لیں گے. اگر ریویو کرنا ہوا، اس میں چینجز ایون کرنا ہوا، تو یہ ایک اتھارٹی مجھے دی گئی ہے کہ اگر آپ پالیسی کو دیکھ لیں 2016 کی جو پالیسی ہے. سر ویسے جنرل آپ چونکہ پارٹی کے آلموسٹ سینئرز میں آتے ہیں، 2016 میں آپ نے پارٹی جوائن کی اور اس سے پہلے آپ کسی پارٹی کا حصہ بھی نہیں رہے. آپ کا نعرہ احتساب کا تھا ووٹ کہیں نیب ختم، زیرو. اینٹی کرپشن آپ نے زیرو کر کے رکھ دی ہے. آپ کا نعرہ میرٹ کا تھا، وہ کہیں پہ نظر نہیں آ رہا ہے. آپ کا نعرہ جو ہے نا وہ برابری کی بنیاد پہ، سب کو ریاست مدینہ میں سب برابر ہوتے ہیں نا، محمود ایاز ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ پہلی مرتبہ ہم گلگت میں دیکھ رہے ہیں کہ اسپیشل لائنیں جو ہیں وہ بے دریغ تقسیم کی گئی. تو کیا یہ ساری چیزیں جھوٹ اور منافقت نہیں تھی آپ کی پارٹی کی؟ کوئی کہیں پہ نظر آ رہی ہے؟ آپ یہ نہ احتساب ہو رہا ہے، نہیں میں پھر الجیبی اسپیشل لائنوں کا تو پاکستان میں کوئی رواج نہیں ہے نا. ماشاءاللہ وہ رواج ہم نے گلگت بلتستان میں، خاص کر گلگت کے اندر، غریب کے لیے اندھیرا ہے، امیر کے لیے اسپیشل لائن ہے، یا جو منتھلی 6,000 لائن مین کو دے اس کے لیے اسپیشل لائن ہے. نہیں، بات ایسی بھی نہیں ہے. اس وقت دیکھیں چیزیں جو ہیں وہ 1.5 سالوں میں ہی اتنی ایکسپیکٹیشنز ویسے نہیں ہونی چاہیے. سر اسپیشل لائنیں سب ختم کر کے ایک ہی صف میں لانے کے لیے 1.5 سال کیا 1.5 گھنٹوں کی ضرورت پڑتی ہے. آپ کے پاس ایک ایگزامپل ہے، آپ بھی ادھر ہی موجود تھے پچھلے سال، اس سے پچھلے سال. اس وقت بجلی کا جو نظام ہے، پچھلے سال پروفیسر صاحب خدا کے لیے 10 جنریٹرز لا کے کروڑوں روپے خرچ کر کے 24 گھنٹے میں جو شیڈول، ہمیں بھی پہلے یہی خوش فہمی تھی کہ کوئی بہت بڑا دھماکہ ہونے جا رہا ہے کہ 12 گھنٹے کی بجلی ملے گی، لے دے کے 5 سے 6 گھنٹے میکسیمم بجلی مل رہی. وہ تو پچھلے سال 4.5 گھنٹے کی، تو پچھلے سال بھی 24 گھنٹوں میں بجلی مل رہی تھی. کون سی اچیومنٹ آپ کی ہو گئی ویسے؟ پچھلے سال اور پچھلے 2 سال جو تھے، حفیظ کا جو بھی ایئر تھا، اس میں بھی بہت ڈیسپریٹ سچویشن تھی الیکٹریسٹی کی. لیکن اس دفعہ آپ نے 10 جنریٹرز لائے ہیں، 65 کروڑ روپے آپ خرچ کر رہے ہیں، کر کے 1.5 گھنٹے آپ اضافی بجلی دے رہے ہیں ٹوٹل. یہ جنریٹرز وغیرہ 2 سال پہلے حفیظ یا سر انہوں نے تو خریدنے کی بات کی تھی، آپ کرائے پہ پورے پاکستان کا کچرا اٹھا کے یہاں پہ لے کے آئے ہیں. دیکھیں یہ چیز، یہ بات آپ اس منسٹر سے جی بی سے پوچھیں جو اس وقت اس جی بی گورنمنٹ کے اندر اس کا پورٹ فولیو ہے. ماشاءاللہ آپ نے منسٹرز بھی ایسے لائے ہوئے نا جو کہیں پہ بھی وہ نظر نہیں آتے ہیں.
دیکھیے یہ جب وہ آئیں گے تو ان سے بھی یہ پوچھیے گا کہ ویسے آپ بجلی نظر کی کیوں نہیں صورتحال کیا آتے؟ سر کیا بجلی کی ابھی اگر دیکھیں نا، اگر ہم کمپیئر کر لیں پریویس ایئر سے تو اس سال کسی حد تک ٹھیک ہے. جو لائٹ جو ہے وہ 2 دن آتی ہے، 1 دن نہیں آتی ہے، تو اس مچ بیٹر. لیکن اوورآل اگر ہم دیکھیں تو واقعی جب تک ڈیم نہ بنے تو یہ جو کرٹیسزم تو آتا رہے گا، چاہے جو بھی گورنمنٹ آ جائے آگے. جب تک پراپر ڈیم، جب تک لوگوں کی ضروریات پوری نہیں ہوگی اس سلسلے سیم میں. صاحب کے ساتھ آپ کا رابطہ رہتا ہے؟ سیم صاحب کے ساتھ رابطہ آپ میرا کے تو کولیگ رہے ہیں لندن میں. جی کولیگ شروع سے ہم رہے کچھ ہیں، ٹائم اکٹھے گزارا اسکولنگ آپ سے نے. لے کے تک. لیکن اس وقت تو سیم صاحب کے ساتھ ایسا ظاہر ہے آپ کے آگے جا کے. محلہ دار بھی رہے ہیں، آپ کے ایریے میں ہی رہتے رہے ہیں پہلے، ابھی بھی ان کا گھر وہیں پہ ہو. ہاں جی بالکل اسی پہ ہے. ابھی آگے منرل کا جو ایشو ہے ناصر آباد کا، اور یہ جو اندر ایک ایشو اٹھا ہوا ہے ناصر آباد کی وجہ سے، تو اس سے ظاہر ہے کوئی جے آئی ٹی بیٹھے گی، کوئی کمیٹی بیٹھے گی، تو اس میں سیم کے ساتھ میری ڈسکشن ہوگی. ایز سچ اب میرا کوئی ڈائریکٹ ریلیشن پولیٹیکلی جی بھی گورنمنٹ سے تو نہیں ہے، صرف کوئی ریپوزیشن ہوتی ہے. ابھی تو میرے 1 مہینے ابھی ہوئے ہیں. آگے کیسز آگے آتی جائیں گی تو آٹومیٹکلی سیم کے ساتھ گیدرنگ ہوگی. جعفر شاہ کی اچانک یہ جو ناگہانی ایک موت ہوئی، اس سے کتنا فرق پڑا پارٹی کو؟ اور اگر بالفرض وہ ہوتے آج بڑی پوزیشن کسی عہدے پہ، تو آج کیا ہم اسی طرح کا رونر ہوتے یا اس سے بھی ورسٹ سچویشن ہوتی؟ کیا ہوتا؟ دیکھیے جعفر شاہ صاحب کا ایک نام تھا، ایک 40-45 سال کا ان کا تجربہ تھا، اور ان کو پتہ تھا چیزوں کو کیسے پرکھنا ہوتا ہے. تو یہ تو ایک فیکٹ سی بات ہے کہ اگر جعفر شاہ صاحب ہوتے تو چیزیں بہت اچھی طرح آرگنائز ہوتی جو ابھی ہو رہی ہیں. لیکن ان کو آپ کمپیریزن نہیں کر سکتے کہ جعفر شاہ صاحب کی لیڈرشپ کے اندر جو ہے وہ بھی اسی طرح آگے ایک پیٹرن چلتا جس طرح ابھی ان کا چل رہا ہے. جعفر شاہ صاحب چاہے اس کی ایک پوری ٹیم تھی، اس کا ایک پورا ویژن تھا. اچانک آ کے 2 مہینے پہلے ایسا ہونا، تو یہ اس کے بعد تو پارٹی تتر بتر ہو گئی. تو ان کے فرزند تو موجود ہیں نا سر؟ دیکھیے فرزند تو موجود ہے، لیکن آپ کی اسپیچ کے دوران بہت ڈرے سہمے سے ہوئے تھے جب آپ تقریر کر رہے تھے. نہیں میں تقریر دیکھیں ایک چیز بتا دوں کہ اگر اسی طرح جب نہیں، اس دن کچھ آپ زیادہ جلال میں تھے نا؟ بالکل، اور میں جلال میں آؤں گا آگے بھی. اچھا، ایسی بات نہیں ہے. خیر اللہ خیر کرے. نہیں مطلب کیوں آپ یہ پوچھیں کیوں؟ جب مجھے لگے کہ چاہے وہ میری گورنمنٹ ہو چاہے ایکس وائی زیڈ کسی بھی گورنمنٹ ہو، مجھے لگے کہ وٹنس پہ وٹنس مجھے مل رہا ہے کہ یہاں پہ چیزیں. غصہ کم ہو گیا ابھی؟ نہیں، اچھا غصہ ہے ابھی ہے نا، ابھی باقی ہے. باقی ہے. وہ کوئی موقع ملے گا، چانس ملے گا، آگے الیکشنز آ رہے ہیں، کوئی چانس ملے گا. الیکشنز آ رہے ہیں. فتح اللہ کے ساتھ کیا اختلافات ہیں آپ کے؟ فتح اللہ صاحب دیکھیں اختلافات بہت اچھے دوستوں کی طرف آپ رہے، لیکن بیچ میں بہت زیادہ پھر اختلاف میں آیا. نے پہلے بھی کہا تھا چینلز میں. دیکھیں میں ایک چیز یہاں سے کہتا ہوں، مجھے بٹھائیں فتح اللہ صاحب کے پاس. جتنے یہاں پہ آپ ہیں، میر صاحب ہوں گے، جتنے بھی ہیں، سامنے دونوں کو بٹھائیں اور آپ پھر وہاں پہ کراس کوشچننگ کریں کہ کس میں کیا غلطی تھی، آپ کو پتہ چلے گا. میں شروع سے میں پھر سے 2016 میں آپ پالیٹکس میں آئے تھے تو آپ کو پتہ تھا کہ سیاست میں اس طرح کی سازشیں ہوتی ہیں، مسئلے مسائل ہوتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. اچھا، اب بالکل بھی نہیں پتہ تھا. اور انشاءاللہ آپ یو کے سے کب واپس آئے تھے؟ میں 2011 میں یو کے سے واپس آیا. تو آپ 4-5 سال اس یو کے خمار میں تھے؟ خمار میں تو نہیں. دیکھیں ہم خان صاحب کی ویژن کو دیکھ کے آئے تھے جب وہاں پہ تھے، انگلینڈ میں تھے. اس کی ویژن کو فالو کر کے ہمیں یہاں پہ آئے تھے. تو یہاں پہ چیزیں تو پولیٹکس میں اس طرح ہوتی ہیں کیونکہ یہ پی ٹی آئی جو ہے یہ میچور پارٹی ابھی تک نہیں بنی. پیپلز پارٹی ان کے سالوں سال ڈیکیڈ سے وہ یہاں پہ ہے، تو ان کے روٹس بڑے. 1966 سے کسی نہ کسی شکل میں اقتدار پی ٹی آئی کا یہ ہے کہ وہ آگے جا کے ہو سکتا ہے 10-15-20 سال بعد جا کے ایک مضبوط پارٹی، جسے ابھی ایگزامپل دیتے ہیں آپ لوگ کہ پیپلز پارٹی کی مضبوط جڑیں ہیں، نون کی مضبوط جڑیں ہیں، وہ جڑیں جو ہیں وہ ٹائم مانگتی ہیں. آپ کہیں ادھر ادھر ہونے تو نہیں جا رہے ہیں؟ کوئی جڑیں جن کی جڑیں مضبوط ہیں ان کی طرف آپ کا کوئی جھکاؤ تو نہیں ہے؟ دیکھیں مجھے پیپلز پارٹی سے بھی آفر آئی ہے. پیپلز پارٹی کی جی بی کی اعلیٰ قیادت جو ہیں جتنے بھی ہیں، چاہے اسکردو کے شاہ صاحب ہیں، چاہے امجد ہیں، یہ سارے انہوں نے مجھے آفر بھی کی تھی. لیکن ایز سچ میرا کوئی پلان نہیں ہے اور نہ ہی ایسا آگے کوئی ایسا ڈیسیجن ہوگا. لیکن ایک چیز میں بتا دوں شاہ صاحب، مجھے جہاں پہ لگے کہ میرے پبلک کا انٹرسٹ اس میں ہے تو میں نے یہ نہیں دیکھنا ہے، کیونکہ پیپل میکس گورنمنٹ. ٹھیک ہے، تو میں نے پبلک کو دیکھنا ہے کہ پبلک کیا کہتی ہے.
تو میرا ایسا پلان نہیں ہے، اور صرف وہ خان صاحب کی وجہ سے ہی ہے۔ اچھا، اب تھوڑا سا یہ ناصر آباد ایشو کی طرف آتے ہیں، چونکہ آپ ریلیونٹ ہے اس حوالے سے، ٹاسک فورس جو منرلز کی ہے فیڈرل لیول پہ، اس کے آپ ممبر ہیں۔ یہ ایشو کیا ہے؟ ابھی تک آپ نے کوئی اسٹڈی کی ہے؟ دیکھیں ابھی تو میرا 1 مہینے ابھی ہوئے شاہ صاحب، اور ہماری میٹنگ بھی ہوئی ہے الیاس صدیقی صاحب سے، اور سیکٹری منرلز بھی تھے، میں تھا، ڈائریکٹر تھا اس کیس کے حوالے سے۔ تو یہ کیس آلریڈی انڈر ڈسکشن ہو رہا تھا، کیونکہ میری ایک نئی انٹری تھی اس کیس کو میں نے جہاں تک اسٹڈی کیا ہے، اور اس کے بعد آگے جا کے چیف منسٹر صاحب آئیں گے تو ایک GIT یا کوئی کمیٹی بھی بیٹھے گی، وہ اس چیز کو دیکھ لے۔ تو ابھی تک تو جو اسٹڈی میں نے ون سائڈ جو اسٹڈی کی ہے اس کے مطابق تو چیزیں جو ہیں وہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے، ٹھیک ہے۔ اور جو ایویڈنس ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے یا ڈائریکٹریٹ کے پاس ہے، ان سے یہ لگ رہا ہے کہ ناصر آباد میں چیزیں ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے لیز لی تھی 89 میں، پھر 2004 تک انہوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ یہی پرابلم ہوتی ہے ہماری علاقے کی کہ لیز لیتے ہیں جہاں پہ پوٹینشیل ہے منرلز کی، اور وہ لیز لے کے 10 سالوں تک کام نہیں کرتے ہیں۔ تو میں اب اسی بات کی طرف آؤں، ناصر آباد کی طرف۔ تو پھر 2004 تک اس پہ کام نہیں ہوا، 15 سال وہاں پہ ماربل، بڑی بہترین ماربل وہاں پہ ہے، اس پہ اگر کام نہیں ہوا اور ایک دوسرا انویسٹر وہاں پہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یار یہاں سے میں کر لوں مائننگ، اور اس کا صلہ جو ہے پوری کمیونٹی کو ملے گا اور بڑے لیول پہ ملے گا فائنینشیل۔ اور جب کہ ابھی ریسنٹ 5-6 دنوں سے میں یہ بھی اسٹڈی کی کہ وہ ناصر آباد والے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے 2004 تک ہم نے جو وہاں کے لوکل کمیونٹیز کے اپنے کھیت، وہ جو سڑک وغیرہ بنائے، تو اس سے بھی ایک چیز اسٹرائک ہوتی ہے کہ یہ بھی تو ایک پارٹ ہے مائننگ پروجیکٹ کے اندر، تو وہ چیز کو بھی پراپر اسٹڈی کرنی پڑے گی۔ میری پریزیڈنٹ صاحب کوئی کمیٹی، کوئی کمیشن، کوئی تشکیل پا رہا سر؟ یس، ابھی CM صاحب آئیں گے تو اس کے بعد 4-5 بندوں کی کمیٹی بنے گی، وہ پھر پراپر طریقے سے، کیونکہ اس ناصر آباد کیس میں 3 انکوائریز ہو چکی ہیں، کورٹ بھی ہے ایک پھر پولیس ڈپارٹمنٹ بھی کی ہے، اور پلس آخری مرتبہ میرے خیال میں ہنزا میں DC ہنزا کی قیادت میں وہاں پہ ایک میٹنگ کے اندر بھی کچھ فیصلے ہوئے تھے۔ ہاں جی، وہ اچھا، مجھے ویسے سمجھانے کے لیے ایک بات بتایا، آپ کو تخت بائی میں وہاں کی حکومت لیز دیتی ہے، تخت بائی کے اوپر پہاڑ تھا، تو آپ تخت بائی کے عوام کو مطمئن کیے، ٹھیک ہے پہاڑ تو آپ کا ہے، آبادی میں سے آپ نے گزرنا ہے نا، کیا کوئی ٹینک توپیں لے کے وہاں سے گزریں گے، یا وہاں کے لوگوں کے ساتھ کوئی نیگوسیشنز کر کے کچھ ان کو اعتماد پاسبل ہے کہ ناصر آباد کی آبادی کو رونتے ہوئے اس پہاڑ تک کوئی پہنچے؟ میں دیکھیں ایشو یہ ہے کیونکہ ٹائم کی بہت کمی ہے، میں چاہ رہا نہیں ویسے ممکن ہے، میں ایک تو اس کا شارٹ جواب بھی ہو سکتا ہے، اس کا لمبا اس کی کہانی بھی بیان کی جا سکتی ہے۔ کمیونٹی لفظ آپ نے یوز کیا، دیکھیں نا ابھی جو میری مثلا پوزیشن یہاں پہ میرا کھیت ہے نا سر، نیچے دریا میں کے کنارے آپ کو کوئی زمین دیتے ہیں، آپ کے لیے راستہ نہیں، میرے کھیت سے گزرنا ہے، تو آپ مجھے مطمئن کریں گے یا کوئی اسلحہ بردار لوگوں کو لا کے 10 کو مار کے ادھر پہنچیں گے؟ کیا کریں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں۔ دیکھیں کیا کریں گے؟ سب سے پہلے وہی میں بتا رہا ہوں، نہیں یہ پاسبل ہے، کمیونٹی کو یعنی اس کھیت والے کو، کمیونٹی یا کھیت والے کو مطمئن کیے بغیر کسی کی مجال ہی نہیں ہوگی کہ وہ زبردستی آ جائے آگے جا کے وہ پھر ڈگ آؤٹ کر لے منرلز کی۔ دیکھیں یہی المیہ ہے، ایک میں آپ کے ساتھ پروگرام کرنا چاہوں گا منرل کے حوالے سے۔ جب تک کمیونٹی سب سے پہلے کام ہے، جس جگہ میں اگر مائننگ ہوتی ہے تو اس کیس میں بھی کیوں نہ آخری ایک مرتبہ کوشش کی جائے، کمیونٹی کو مطمئن کر کے ایک اچھے طریقے سے اس کا سلوشن نکالا جا سکتا ہے۔ دیکھیں شاہ صاحب، بعض لوگ یہ کہتے ہیں ناصر آباد میں کچھ لوگ جو ہیں وہ پوری کمیونٹی کو بدنام کر رہے ہیں، نام شیلٹر پوری کمیونٹی ناصر آباد کا دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ ناصر آباد کی ساری، لیکن وہ جو الناصر ملٹی پرپز کوآپریٹو سوسائٹی ہے وہ تو سارے ناصر آباد کی نمائندہ کوئی تنظیم ہے، چونکہ میں خود اس علاقے سے ممبر بھی رہا ہوں۔ بالکل، میں یہ نہیں کہتا کہ اگر وہ ایسا کہتے ہیں تو وہ صحیح کہتے ہیں، کیونکہ لیڈ جو کر رہا ہے اس کا جو الناصر ملٹی پرپز کوآپریٹو سوسائٹی کا پریزیڈنٹ یا چیئرمین اس کو لیڈ کر رہا ہے، تو اٹ مینس کہ وہ سب کا شیئر ہے۔ اینیوے اس پہ پھر کبھی انشاءاللہ پروگرام کر لیں گے۔ سر آپ تشریف لائے، بہت شکریہ۔ ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اپنے میزبان ایمان شاہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔